چلے جی شرما جی کو لیتے ہیں، ایٹ لیسٹ نان مسلم ہے جی. شرما جی آپ او اسٹیج نہیں پر نہیں نہیں، یہ نان مسلم نہیں ہے، یہ تو ہمارے ریورڈ بھائی ہیں. لے لیں لے لیں لے لیں لے لیں. آر یو شور؟ کیونکہ ان کا کچھ اور نام بھی آ رہا ہے. جی 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 جی، یہ ہمارے نیو مسلم ہے. نیو مسلم ہے جی جی. جی. شرما جی السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم کیسر بھائی. السلام. جی ہاں وعلیکم السلام علیکم السلام. عامر بھائی. وعلیکم السلام. یہ ہمارے وہی شرما جی ہیں، شرما ان مکہ مکرمہ. واو. اچھا اچھا. جی کیسر بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جناب، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. ایکچولی میں آپ کی ڈیبیٹس دیکھتا رہتا ہوں، کافی انٹلیکچوئل ہوتی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ تو آپ کا. ویسے تو میں دیکھ رہا تھا آپ کی اسٹریم، میں نے ٹاپک وغیرہ دیکھا نہیں تو میں ایسے ہی گھس گیا. مجھے نہیں پتا. عامر بھائی کی اسٹریم میں آتا ہوں تو اکثر وہ اسلامو فوبس کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا نان مسلمس کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو میرا کوئی خاص سوال نہیں ہے. جی 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 فرمائیے. میرے دماغ میں ایک مطلب وہ سوال تھا کہ میں نے ایک چیز پڑھی تھی، کیونکہ ایکچولی میرے کسی خاص انسان کو سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت جسے ہم موناسٹزم بھی کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مطلب انسان کس حد تک مطلب رہبانیت کو اختیار کر سکتا ہے، اور مطلب انسان کس حد تک دنیا سے کٹ سکتا ہے. اور مطلب کیونکہ ایکچولی یہ میرے کسی خاص انسان خاص دوست سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دنیا میں ایک اچھی لائف سپینڈ کر سکتا ہے، مطلب ایک، لیکن وہ جی اس شرما کے جی بجائے آ گیا. جی آپ کا کوشچن آ گیا، کیونکہ ایک تو آف دا ٹاپک لگ رہا ہے. کیسر بھائی یا عامر بھائی یا سپور بھائی جواب دینا چاہیں، اگر بسات بھائی بھی ہیں کوئکلی جواب دے دیجیے پلیز رہبانیت پر. یہ جنرل کنسنسس ہے یہ اسلام میں کہ جو رہبانیت ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پریکٹیکل ریلیجن ہے. اس میں جو انبیاء ہیں، پروفٹس جو آئے ہیں، انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، ان کو اگر جنگ کرنی پڑی جنگ کی ہے، مزدوریاں بھی کی ہیں، کام کاج کیے ہیں، بزنسز کیے ہیں، یعنی کہ ایک ویری مچ پریکٹیکل لائف انہوں نے لیڈ کی ہے. انفیکٹ ایک واقعہ ہے، اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اسلام رہبانیت کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. کہ ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ جو مورل کرپشن میں اس حد تک چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ جو باؤنڈریز تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انہوں نے ساری کراس کی ہوئی. تو جب فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کو تباہ کریں، تو فرشتوں نے آگے سے اجازت مانگی کہ اس قوم میں، اس شہر میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک سائڈ پہ ہٹ کے کٹ آف ہو کے وہ بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ رہبانیت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا ان کو ہم پہلے نکال لیں عذاب دینے سے پہلے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ان کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ کام ہی ان سے سٹارٹ کرنا ہے. کہ یعنی سائڈ پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ تو تم بھی کر سکتے ہو جو فرشتے ہو. یعنی کہ انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، جو کہ ایک بڑا پریکٹیکل انڈیور ہے. اس نے وہاں پہ سسٹمز بلڈ کرنے ہیں، اس نے وہاں پہ جا کے ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ جتنی چیزیں ان سب کا تعلق پریکٹس سے ہے، رب کا نظام قائم کرنا ہے. تو اس واقعے سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بڑی ایک بریف انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی آگے بسالت بھائی ہیں، عامر بھائی ہیں، وہ آپ کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اچھا اس کے اوپر سملرلی مجھے ایک جی عامر بھائی بولنا چاہ رہا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ الحدید کی 26 اور 27 ہے قرآن کی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ربانیت کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا تھا. جو ورڈ استعمال ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شرعی اساس نہیں ہے. تو الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها. تو رہبانیت انہوں نے گھڑ لی. ما کتبناہا علیہم، یہ ہم نے ان کے لیے لکھا نہیں تھا، واجب نہیں کیا تھا. ما کتبنا علیہم، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کریں. فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. تو یہ چیز ہے قرآن میں، تو اس کو صاف طور پر کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے رہبانیت کا. البتہ زہد، تقوی، خشیت اور
حسن اخلاق، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے بیان کی ہیں، مگر معاشرے میں رہ کر. تو کٹ جانا اور خانہ بدوشی اختیار کرنا اور اپنے آپ کو خانقاہ تک محدود رکھ لینا، یہ چیز اسلام کے اندر الاؤ نہیں ہوتی. اسلام نے ایک ہی طریقہ کار جس کو آپ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، وہ سال کے اندر 10 دن کہے ہیں، اور وہ بھی مسجد کے اندر. جو آپ نے علیحدگی اختیار کرنی ہے دنیا کے تعلقات، دنیا کے معاملات، اس سے بھی لا تعلقی اس قدر ہی ہے کہ آپ نے مسجد میں پھر بھی رہنا ہے جماعت کے ساتھ، تو اعتکاف جسے بولتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی علیحدگی اس کے علاوہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دین یا دھرم سمجھ کے علیحدگی اختیار کریں اور بالکل قطع تعلق ہو جائے. تو یہ منع. جی بصارت بھائی. جی بصالت بھائی. جی ہاں، جی زبردست عامر بھائی، میں بھی اسی آیت پر ریفرنس دینے لگا تھا. اس کے ساتھ ایک اور حدیث نبی بھی میرے ذہن میں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا بس زندگی بھر جو ہے نا سال بھر روزے رکھوں گا، یعنی زندگی بھر روزے رکھوں گا. دوسرے کچھ اس چیز کا انعقاد کرتے ہیں کہ میں زندگی بھر قیام اللیل پڑھوں گا، یعنی کہ راتوں کو لمبا جاگوں گا اور قیام کروں گا. اور تیسرے کہتے ہیں کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو یہ پریکٹیکل ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو روکا ان کام سے کہ رہبانیت جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب میں سب سے بہتر ہوں، لیکن میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں جو ہے وہ آرام بھی کرتا ہوں، اور میں جو ہے وہ روزے سے بھی ہوتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی زندگی گزارتا ہوں. تو رہبانیت کا کانسیپٹ عامر بھائی نے بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا. قرآن کے ساتھ ایک حدیث میں نے کوٹ کر دی، اور کیسر بھائی نے اس کی بڑی اچھی سمری دی تھی. ادب ویری بگ. قرآن کی ایک آیت ہے، اس پر ویسے جو گیتا ورسز قرآن میں پروگرام جو آفٹر لائف میں ہوا تھا، اس میں نے ڈیٹیل میں قرآن کہتے ہیں. قرآن تو بلکہ اس کے اپوزٹ آپ کو کہتا ہے کہ لا تنسا نصیبک فی الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ نہیں بھولنا، اپنے نصیب کو دنیا سے نہیں بھولنا، اس کو حاصل کرنا ہے. بارہا جگہ پر قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں گھومو. پھر کہتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ، گھومو، دیکھو. رہبانیت کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو مجرد ایک خاص علاقے کے اندر بند کر کے اور بالکل تنہا کر دیتی ہے. یہ چیز مسلمان رسپانسبل ہوتا ہے. کمال اسلام کا سب سے بہترین کمال جو دوسرے تمام نظاموں کے اوپر غالب آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ فرد واحد بھی رسپانسبل ہوگا اپنے معاشرے کے لیے. اسلام میں ایک ٹرم ہے فرد کفایہ، فرد عین. یہ چیز بتاتی ہے کہ اگر معاشرے میں ایک بندہ بھی ہوگا نا، تو اس پر فرد عین ہے کہ وہ اصلاح اٹھائے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اقبال نے اسی کا نقشہ کھینچا تھا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ الگ تھلگ جو بیٹھے ہوں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسم شبیر ان کا جو ہے وہ لقب ہے. تو اسلام کا دوسرے ادیان کے اوپر غلبہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی برائی دیکھتا ہے نا، اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے. اگر طاقت نہیں ہے زبان سے، طاقت نہیں ہے دل میں بھی برا جاننا ہے. تو یہ چیز جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے نا، جو اسلام پیدا کرتا ہے، وہ کبھی بھی انسان کو اپنے گھر میں بند نہیں رہنے دے سکتا. یہ وجہ ہے کہ مسلم جہاں کہیں مظلوم کو دیکھتا ہے آواز اٹھاتا ہے. جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے نا، وہ آواز اٹھائے گا، چاہے کوئی مسلمان پہ ظلم ہو یا نان مسلم پہ ہو، وہ آواز اٹھاتا ہے، خاموش نہیں رہ سکتا آنکھ بند کر کے. اور یہی چیز اس کو ایکٹیو کرتی ہے سوشلی، پولیٹیکلی. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ. جی بہت شکریہ شرما بھائی. آپ مسجد سے بات کریں گے، نیچے ٹائم ہو گیا. جی 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 شکریہ. میں سمجھ گیا کہ مطلب کہ آپ کو اعتدال لے کے چلنا ہے، مطلب ہر چیز کو بیلنس کر کے آپ کی بیلنس اپروچ ہونی چاہیے لائف میں. ایکچولی مطلب میرے ایک دوست ہیں، میں بہت مطلب اچھے سے میں ایک جانتا ہوں ان شعر، کو. سوری شرما جی سوری آپ کو ٹوک رہا ہوں. جی کوئی مسئلہ نہیں. کیسر بھائی کی موجودگی میں جسارت کرنے لگا ہوں. میں نے یہ اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا، تو ابھی ایک دم ذہن میں آیا. تو اس مسلمان کا کیا مزاج ہونا چاہیے، اس کو آپ ایک شعر میں دیکھیں دنیا کے بارے میں، رہبانیت کے بارے میں. وہ کہتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا خریدار نہیں ہوں،
दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अब क्या है आगे वो अल्फाज के तरह से, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जिंदा हूँ मगर जीस्त की लज्जत नहीं बाकी, नहीं हर बाकी, चंद हर के चंद के होश हूँ में होश में, होशियार नहीं। होशियार नहीं हूँ। हाय हाय, जिंदा वाह, हूँ मगर जीस्त की लज्जत नहीं बाकी, हर चंद के हूँ होश में, होशियार नहीं हूँ। भाई इतनी कहानी है एक मुसलमान की दुनिया में, बस। अकबर बहुत भाई। शुक्रिया अकबर शुजा साहब जी। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपके जज़ाकल्लाह। दोस्त की कहानी, जी आपके दोस्त की कहानी आप किसी और दिन सुना दीजिएगा प्लीज, क्योंकि टाइम की किल्लत है बहुत। चलें, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।